اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سورہ الحمد کی پہلی آیت اور اس کے کچھ خاص اہم نکات۔ الحمد للہ رب العالمین جب ہم کہتے ہیں تو اس میں کچھ نکات ہیں جن پر ہماری خصوصی توجہ ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ جب ہم نے کہا الحمد للہ رب العالمین تو الحمد کا مطلب کیا ہوا؟ للہ یعنی اللہ ہے، اس میں اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد لفظ رب ہے، رب کا کیا مفہوم ہے؟ اور پھر عالمین ہے، عالمین کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم نے کہا اب میں یکے بعد دیگرے سلسلے وار طور پر میں اس کے نکات کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ الحمد لفظ حمد ہے، اس میں جو الف لام لگا ہوا ہے یہ الف لام استغراقی ہے جو تمام اور کل کے معنی دیتا ہے۔ جب ہم نے کہا الحمد تو مطلب کل حمد، ال بمانے کل یا تمام، الحمد یعنی تمام تعریفیں، کل کے کل تعریفیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود حمد کے معنی کیا ہیں؟ یہ تو واضح ہے کہ حمد کے معنی تعریف کے ہوتے ہیں، مگر ہر تعریف کو حمد نہیں کہتے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ حمد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، کسی کی بھی تعریف کو حمد نہیں کہتے۔ اگر آپ کسی انسان کی تعریف کرنا چاہیں گے تو آپ اسے ثنا کہہ سکتے ہیں، مدح کہہ سکتے ہیں، مگر حمد نہیں کہہ سکتے۔ حتیٰ کہ اہل بیت علیہم السلام، انبیاء اکرام علیہم السلام کی تعریفوں کو بھی آپ مدح تو کہہ سکتے ہیں، ثنا کہہ سکتے ہیں، توصیف کہہ سکتے ہیں، مگر حمد نہیں کہہ سکتے۔ حمد یہ وہ تعریف ہے کہ جو ذات واجب الوجود وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہے۔ حمد یعنی حمد جب بھی ہوگی تو اللہ کی ہی ہوگی، جبکہ معنی اس کی بھی تعریف کے ہیں، لیکن لفظ حمد کا استعمال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حمد کا معنی تعریف، کون سی تعریف؟ دیکھیے، جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو کئی طرح سے تعریف ہوتی ہے۔ کبھی تو ہوتی ہے لکھ کر تعریف کی جاتی ہے کسی کی، کوئی مضمون لکھا آپ نے، کوئی کتاب لکھی، تو کبھی تعریف لکھ کر ہوتی ہے، کبھی تعریف بول کر ہوتی ہے، زبان کے ذریعے ہوتی ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ کبھی تعریف اشاروں سے ہوتی ہے، آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا شعر آپ کو پسند آیا، آپ نے اشارے میں کیا، مثلاً بہت اچھا آپ کو شعر لگا تو آپ نے اشارہ کیا، ہاتھ اٹھایا، سر ہلایا، آپ نے ہاتھ اٹھایا، تو یہ بھی تعریف ہے۔ کبھی آپ ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے ہیں بلکہ آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں، صرف سر ہلایا، یہ بھی ایک تعریف ہے۔ تو تعریف کی مختلف قسمیں ہیں، تعریف کی مختلف اینگل ہیں، مختلف جہات ہیں۔ تو حمد کون سی تعریف ہے؟ یاد رکھیں، تعریف کی جتنی بھی قسمیں ہیں، تعریف کے جتنے بھی پہلو ہیں، جتنے بھی اینگل ہیں، جتنی بھی جہتیں ہیں تعریف کی، وہ سب کے سب اللہ کے لیے مخصوص ہے اور انہی کو حمد کہا جاتا ہے۔ اسی لیے لفظ حمد صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ لفظ حمد میں وہ تمام طرح کی تعریفیں سمٹ کر آ جاتی ہیں کہ جو اپنے مختلف اینگل رکھتی ہیں، مختلف پہلو اور جہات رکھتی ہیں۔ یعنی تعریف اپنے مختلف بلکہ تمام پہلوؤں کے ساتھ حمد کہلاتی ہے اور یہ ذات پروردگار عالم سے مخصوص ہے۔ تو یہ اس آیت میں ایک نقطہ تو یہ تھا، یہ ہو گیا جو حمد کے حوالے سے تھا۔ الحمد کے بعد ہم کہتے ہیں للہ، الحمد للہ یعنی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اپنے مختلف پہلوؤں کے ساتھ للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ کا مطلب کیا ہے؟
دیکھیے کسی بھی چیز کا معنی کم از کم دو طرح سے تو ہو ہی جاتا ہے، ایک لغوی اعتبار سے اور ایک اصطلاحی اعتبار سے۔ تو لفظ اللہ کا لغوی کیا معنی ہے، اصطلاحی کیا معنی ہے، بس آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ لفظ اللہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے جائے پناہ۔ ہو سکتا ہے چھوٹے بچے اس ویڈیو کو دیکھیں تو کہیں گے کہ یہ جائے پناہ کیا ہے؟ جائے پناہ یعنی پناہ کی جگہ، وہ جگہ کہ جہاں پر انسان کو پناہ ملتی ہے۔ جب انسان ادھر ادھر سے ٹھوکریں کھاتا ہے تو بالآخر اس کو پناہ کہاں ملتی ہے؟ ذات واجب الوجود میں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اسے پناہ دیتا ہے۔ تو لفظ اللہ کے لغوی معنی، لغوی کا مطلب یعنی ڈکشنری میں کیا معنی ہے، تو لفظ اللہ کے جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ جائے پناہ، یعنی پناہ کی جگہ۔ اب دوسرا یہ کہ لفظ اللہ کے اصطلاحی کیا معنی ہے، یعنی علماء لفظ اللہ سے کیا معنی مراد لیتے ہیں، اسے اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے۔ تو لفظ اللہ کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ لفظ اللہ کے اصطلاحی معنی ہے بلندیوں کا وہ نقطۂ آخر کہ جہاں پر تمام صفات کمالیہ یکجا ہو جائیں، اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ صفات کمالیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ صفات کمالیہ کیا ہے؟ تو یہ بھی میں عرض کر دوں۔ دیکھیے صفتیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں۔ بری بھی صفتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر چوری کرنا، غیبت کرنا، کسی کے ساتھ غداری کرنا، بے وفائی کرنا، یہ سب بری صفتیں ہیں۔ لیکن صفتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، سخاوت، شجاعت وغیرہ وغیرہ، ہزاروں اچھی صفتیں ہیں۔ تو یہ جو اچھی صفتیں ہوتی ہیں ان کو کمالی صفت کہا جاتا ہے، اور اسی صفت کی جمع ہے صفات، صفات کمالیہ یعنی اچھی صفتیں۔ تو لفظ اللہ کے جو اصطلاحی معنی ہے اس پہ آپ نے توجہ فرما لی، اب تو واضح ہو جانا چاہیے کہ بلندیوں کا وہ نقطۂ آخر کہ جہاں پر تمام کمالی صفتیں اپنی انتہا کے ساتھ یکجا ہو جائیں، اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ تو گفتگو حمد کی ہو گئی اور اللہ کی ہو گئی۔ اب بات آتی ہے رب کی، رب العالمین کہتے ہیں نا۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پروردگار۔ رب مجازی بھی ہے اور رب حقیقی بھی ہے۔ رب مجازی والدین، ہمارے پیرنٹس، ہمارے والد اور والدہ، انہیں بھی رب مجازی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی انسان کو پالتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ نہیں پالتے۔ حقیقت میں خداوند عالم ہی پالتا ہے، سارے انتظامات اسی کے کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا خداوند عالم کو رب حقیقی کہا جاتا ہے اور والدین کو رب مجازی کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی خدا بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ والدین، خصوصاً ماں کی محبت زیادہ مشہور ہے۔ ماں اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنا خداوند عالم اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اس کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس ایک شارٹ کٹ میں ایک آپ کو چھوٹی سی روایت سنا دیتے ہیں۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ پروردگار تو اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو خدا نے فرمایا کہ جاؤ فلاں پہاڑ پہ چلے جاؤ، وہاں واضح ہو جائے گا کہ ہم اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ پہاڑ پہ گئے، جناب موسیٰ سے ایک شرط رکھ دی تھی کہ موسیٰ جو دیکھنا مگر اپنے خیالات کا اظہار نہ کرنا، خاموشی سے دیکھنا، جو دیکھنا، کچھ بولنا نہیں وہاں۔ غرض کہ اس پہاڑ پہ گئے، وہاں جا کے دیکھا کہ تو ایک ضعیفہ ہے اور ساتھ میں ایک نوجوان ہے جو اپنے ہاتھ میں چھری لیے ہوئے ہے۔ وہ دیکھ کے پریشان ہوئے، مگر حکم تھا کہ بولنا نہیں ہے، بہرحال خاموش رہے۔ اور اس کے بعد کیا دیکھا کہ اس نوجوان نے
اپنی والدہ کی آنکھوں کو نکالا۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ وہ عاشق و معشوق والا تھا، کیونکہ اس لڑکی کی جو محبوبہ ہے اس نے کہا تھا کہ اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو اپنی ماں کی آنکھ نکال کے ہمیں دکھاؤ تو ہم کو سمجھ میں آئے کہ تم ہم سے کتنی محبت کرتے ہو۔ چنانچہ اس نے اپنی والدہ کی آنکھیں نکال لی، اور آنکھیں نکالنے کے بعد پلٹا۔ جیسے ہی پلٹا تو اسے ٹھوکر لگی، وہ گرنا ہی چاہتا تھا تو ماں کی آواز آئی، بیٹا ذرا سنبھل کے۔ بس جیسے یہ آواز آئی، خدا نے آواز دی، اے موسیٰ تم نے ماں کی محبت کو دیکھا؟ کہا ہاں پروردگار، دیکھا میں نے ماں کی محبت کو۔ بیٹے نے آنکھ نکال لی، مگر ٹھوکر لگنے پر پھر ماں کا دل ہے جو تڑپ کر آواز دے رہا ہے، یہ اس کی مامتا ہے، بیٹا ذرا سنبھل کے۔ کہا اے موسیٰ تم جاننا چاہتے تھے ہم اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو سنو، ماں کے دل میں یہ جو محبت آئی ہے، یہ میں نے رحمت کا ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا ہے، اور اس رحمت کے ایک حصے کا زیادہ حصہ میں نے ماں کو دیا ہے، اس ایک حصے کا زیادہ حصہ ماں کو دیا ہے، اس لیے ماں کے دل میں یہ محبت ہے، اور میں رحمت کے 100 حصے اپنے پاس رکھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، اور اس محبتوں کے زیر سایہ وہ پرورش کرتا ہے ہم سب کی۔ یہ ہو گیا رب حقیقی، اس محبت کے زیر سایہ ہم سب کی پرورش کرتا ہے۔ آخری لفظ ہے عالمین، اس کو بھی شارٹ کٹ میں سمجھ لیجیے۔ عالمین تمام عالم۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں بس یہی ایک دنیا ہے؟ نہیں، بلکہ میں کتاب کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں، چہردہ معصومین علیہم السلام کے معجزات، یہ کتاب کا نام ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس میں آپ دیکھیے گا، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خداوند عالم نے 18,000 عالم خلق کیے ہیں، 18,000 عالم خلق کیے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو صرف اس دنیا کا پالنے والا نہیں ہے، بلکہ 18,000 عالم کا بھی پالنے والا ہے، اور اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کا بھی پالنے والا خداوند عالم ہے۔ تو میں نے اس آیت کے جتنے الفاظ تھے سب کی میں نے وضاحت کر دی ہے، تاکہ جب ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین تو الحمدو کا معنی بھی ہمارے ذہن میں رہے، اللہ کا معنی بھی ہمارے ذہن میں رہے، رب کا معنی بھی ہمارے ذہن میں رہے، اور عالمین کا معنی بھی ہمارے ذہن میں رہے۔ اس کے بعد جب ہم کہیں گے الحمدللہ رب العالمین تو ہمیں سمجھ کر کہنے کے بعد ہمیں لطف بھی آئے گا، اور یقیناً ہمارے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔